ویلکم بیک آفٹر دا بریک. باز صاحب، جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ بھارتی وزیر داخلہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پہلگام کے 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے، اور آئیڈینٹی بھی بتائی ہے انہوں نے کہ وہ پاکستانی تھے. تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ ان کے اس بیان کو؟ اچھا، بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب یہ ان کی پارلیمنٹ کا اجلاس شروع ہوا نا، اس کے ایک دن پہلے ہی یہ انکاؤنٹر ہو گیا، اور انہوں نے تین جو 5 میں سے 3 دہشت گرد تھے ان کو ہلاک کر دیا. صحیح. تو یہ ٹائمنگ بڑی زبردست ہے کہ ایک طرف پارلیمنٹ کا اجلاس شروع ہو رہا ہے جس میں آپریشن سندور اور یہ تمام پہلگام کا واقعہ ڈسکس ہو رہے ہیں، اور اس سے پہلے یہ ساری اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے. جی. اور امیر شاہ اور یہ بلکہ اپوزیشن نے کہا بھی کہ بھئی یہ زبردست کام ہو گیا ہے کہ اجلاس سے پہلے ہی آپ لوگوں کو اتنی بڑی کامیابی مل گئی. پچھلے 2 مہینے سے تو آپ لوگ ان کو تلاش نہیں کر پائے، اور اجلاس سے پہلے آپ کو تینوں کے 3 جو ہے ان کو پاکستانی مل گئے، اور آپ نے ان کو ہلاک بھی کر دیا. یا تو زندہ پیش کرتے نا پھر کوئی بات بنتی بھی، تو آپ نے ان کو انکاؤنٹر میں ہی مار دیا. اچھا، اب یہ بھی دیکھیے دنیا کے واحد دہشت گرد تھے جو کہ اپنا آئی ڈی ساتھ لے کر گھوم رہے تھے، اور ساتھ میں جو ہے چاکلیٹ وغیرہ بھی کافی مقدار میں ساتھ تھی، اور ایسی چیزیں تھیں جو پگھل جاتی ہیں نا، مطلب آپ ان کو بیگ میں کب تک رکھیں گے. ویدر بھی ایسا ہے. ویدر بھی چلیے، ویدر ہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلگام میں ویدر ذرا اچھا ہوگا، نچھا گلی مری ٹائپ ہوگا، لیکن اسٹل مطلب کچھ سمجھ نہیں آتی کیا. اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان تمام دہشت گردوں نے جو ہمیں تھوڑی بہت سی سی ٹی وی جو کیمرے ہمیں نظر آئے، جو کوریج تھوڑی بہت نظر آئی، سب نے ماسک پہنے ہوئے تھے، اور جو وٹنسز بھی ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں سب نے نقاب پہنے ہوئے تھے. اچھا، نقاب پہن کے آئی ڈی کارڈ جیب میں رکھے، آئی ڈی کارڈ جیب میں رکھے ہوئے. تو یہ کوئی عجیب طرح تماشا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کس قسم کی یہ تماشے مودی گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے. وہی کر سکتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے یہ کام کیے ہیں، اور یہ کہانی انہوں نے چھیڑ دی. لیکن یہ دیکھیے، ان سے آپ کچھ بھی توقع رکھ سکتے ہیں. سچی بات تو یہ ہے، کیونکہ اس کہانی میں پہلے شروع دن سے اتنے جھول ہیں کہ کوئی حد نہیں ہے، اور ابھی تک وہ یہی غلطیاں کرتے جا رہے ہیں. دنیا کو بتاتے نہیں ہیں، جوائنٹ انویسٹیگیشن کرتے نہیں ہیں. اب وہ پاکستانی ہیں. ایک پاکستانی جی 2023 میں آیا تھا، اور بڑے عرصے سے یہاں پہ رہ کر وہ ساری پلاننگ کر رہا تھا. تو آپ کہاں تھے جب وہ آپ کہاں تھے؟ رہا تھا اتنے سال؟ آپ کی سیکیورٹی کہاں تھی؟ انٹیلیجنس کہاں تھی؟ اس کے علاوہ بھی چلیے دیکھیے، مطلب اس کہانی میں اس لیے دم نہیں ہے، اور یہ بھی کسی کو معلوم نہیں ہے کہ آیا 3 بندے ہلاک ہوئے نہیں ہوئے. کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھارت میں پہلے سے ہی کچھ کشمیریوں کو پکڑا، وہ جیل میں رکھا تو ہزاروں لوگوں کو ہوا ہے نا. کسی 3 بندوں کو ڈیٹینیز کو نکالے، کہا کہ جی آپ کو ہم نے دہشت گرد بنانا ہے اور آپ کو ہم نے مارنا ہے، تو مار دیا ہو ان بیچاروں کو. کیونکہ ہزاروں کی 5 اگست 2019 کے بعد ہزاروں لوگوں کو گرفتار ابھی تک کر رکھا ہے. تو کن 3 لوگوں کو فٹیک شٹیک پہنا دی، کچھ ایسی چیزیں پہنا دی کہ لگے دہشت گرد ہیں، اور ان کو مار دیا بیچاروں کو. تو کوئی اس میں کوئی صداقت نہیں ہے جب تک انٹرنیشنل انویسٹیگیشن نہیں ہوتی، یا کوئی ایویڈنس شیئر نہیں کرتے دنیا کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ. کوئی بھی ان کی کہانی پہ یقین نہیں کرنے والا. ریسٹ ایشورڈ. اور دنیا، پریزیڈنٹ ٹرمپ تو بالکل یقین نہیں کر رہے. اور ایسی مزید حرکتیں کر کے، ایویڈنس شیئر کر کے، واقعات ایسے رونما کر کے یہ مزید اپنا مذاق بنوا رہے ہیں. اور کچھ کوسچنز ریز، ایبسولوٹلی اپنی جو کریڈیبلٹی ہے جو پہلے ہی بہت ڈیمیج ہو چکی ہے، اس کو مزید خراب کر رہے ہیں. لیکن چلیے، اب یہ ان کا اپنا معاملہ، ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن امیر شاہ کو اس کے بھی جو ہے نا، اپوزیشن نے کافی ٹف ٹائم دیا ان سارے معاملات میں بھی. اور یہ جو اب بار بار کہہ رہے ہیں پاکستانی تھے. اچھا، میں ایک واقعہ مجھے یاد اس سے آتا ہے. میں اس زمانے میں نیو دہلی میں ہی تھا جی. تو اڑی کے واقعے میں انہوں نے کہا کہ جی پاکستانی تھا اور وہ آیا تھا، اور وہ اس اڑی کے واقعے میں انوالو تھا. یہ 2015 کی بات کر رہا ہوں، ستمبر 2015 کی نہیں، ستمبر 2015 کی کس کی، ہاں ستمبر 2015 کی، 19 ستمبر 2015. تو اس میں کہا، مجھے جے شنکر نے بلا کر کہا کہ جی یہ پاکستانی تھا، اور یہ پاکستانی یہ نام ہے، یہ ہے. اور یہ میں نے کہا جی اچھا، ہم بھی ذرا معلومات لیتے. اچھا، وہ بندہ 2 ہفتے پہلے بھارتی اخبار نے کہا تھا کہ یہ بندہ بیچارہ لائن آف کنٹرول اس نے کراس کر لیا، اور وہ بھارت کی تحویل میں تھا.
اور اس بندے کو وہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گرد ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد اسی بندے کو انہوں نے ریپیٹریٹ بھی کیا پاکستان. تو یہ حالات ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کس بات پہ ہم آپ کی یقین کریں. آپ تو جو ماضی آپ کا ہے وہ تو بہت ہی کمزور سا ان دا سینس کہ کوئی کریڈیبلٹی آپ کی نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ جو سارا ایک ڈرامہ رچایا ہوا ہے کہ جی پاکستان نے کروایا، اور اتنے مطلب پہلگام کے واقعے کے آدھے گھنٹے کے بعد ہی آپ نے پاکستان کا نام لینا شروع کر دیا. اسی لیے دنیا آپ یقین نہیں کر رہی. اور اپوزیشن ٹھیک کہہ رہی ہے کہ لوگوں نے کنڈیم تو کیا جو پہلگام کا واقعہ ہے، لیکن کسی نے پاکستان کو کنڈیم نہیں کیا. ایک اسرائیل کے علاوہ کسی ملک نے پاکستان کو کنڈیم نہیں کیا. ایون یہاں تک کہ بھوٹان جو کہ سمجھا جاتا ہے کہ بالکل بھارت کے زیر اثر ہے، انہوں نے بھی کنڈیم نہیں کیا. تو اور بندہ کیا کہے کہ دنیا میں کہیں بھی پذیرائی نہیں ملی ان کے بیانیے کو، کیونکہ وہ بیانیہ جھوٹا ہے. جھوٹا بیانیہ ابھی تک جاری رکھے ہوئے ان کو سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم جو بات کر رہے ہیں دنیا سن رہی ہے اور بہت اس کو مان رہی ہے. ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. دنیا سن رہی ہے اور آپ پہ ہنس رہی ہے کہ آپ پہ کیا باتیں کر رہے ہیں. اگر آپ کے پاس اتنے ہی irrefutable ایویڈنس موجود ہے تو آپ دنیا کے ساتھ شیئر تو کیجئے نا. آپ آئیں شائیں بائیں مار کر تو باتیں نہیں کر سکتے. ایک سیریس ایشو ہے. اور پھر خاص طور پہ جو 26 لوگ مرے ہیں آپ ان کے ساتھ بھی مذاق اڑا رہے ہیں، ان کی فیملیز کے ساتھ بھی مذاق اڑا رہے ہیں. کیونکہ ان کو بھی تو چاہیے نا کہ کوئی ایسی بات ہو جو کہ ان کے جو زخم لگے ہیں کسی طریقے سے وہ ان کو صبر آئے، ان کا جو ایک غم ہے. لیکن آپ مزید ان کو بھی تکلیف دے رہے ہیں اس قسم کا پروپیگنڈا کر کے، اس قسم کی بے معنی باتیں کر کے. تو سمجھ میں نہیں آ رہا بھارت کو کہ وہ کیا کرے. اگر واقعی کوئی مسئلہ ان کو ہے تو ہم سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں. ہم تھوڑا بہت ان کی جو ہے وہاں جا کر مقبوضہ جموں اور کشمیر میں انویسٹیگیشن میں ہیلپ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایک جوائنٹ میکنزم تو ہے 2006-07 کا اینٹی ٹیررزم میکنزم. ہم ان کی ہیلپ تو کر سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو. اچھا اب تھوڑا سا چونکہ وقت ہمارے پاس بہت تھوڑا رہ گیا ہے، یہ بھی بات کر لیں. ایک بڑا ورلڈ چیمپئنز لیگ کا ایک میچ ہونا تھا، سیمی فائنل انگلینڈ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان. یہ وہ چیمپئنز ہیں جو کہ ریٹائرڈ ہیں، اب ایکٹیو کرکٹ سے ٹیسٹ میچز وغیرہ یا 2020 یا ورلڈ ڈے اب نہیں کھیلتے. اس کا مطلب ہمارے جاوید میداد تو نہیں، شاہد افریدی وغیرہ ہیں جو اس قسم کے لوگ ہیں. تو ان کا ایک ورلڈ چیمپئنز لیگ ہوتا ہے انگلینڈ میں، تو اس کا سیمی فائنل تھا. تو وہ جو بھارت کے سارے کھلاڑی تھے انہوں نے پاکستان کے ساتھ کھیلنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم نہیں کھیلتے کیونکہ یہ پہلگام کا واقعہ ہے اور پاکستان اس کے پیچھے ہے، تو ہم کس طرح کھیل سکتے ہیں ان کے ساتھ. تو یہ بہرحال ان کا ڈیسیشن ہے. وہ اگر اس قسم کا ایک جنگوئزم یا ہیروئزم آپ کہہ لیجئے ان کے کانٹیکس میں وہ رکھنا چاہتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، کرتے رہے. پاکستان کو تو کوئی نقصان نہیں ہے، پاکستان تو فائنل میں چلا گیا. لیکن اب ایک کویسچن اور جو بڑا ڈسکس ہو رہا ہے اور جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا اس میں بھی ڈسکس ہوا کہ جی پاکستان کے ساتھ ہم ایشیا کرکٹ کیوں کھیلیں، کیونکہ 14 ستمبر کو پاکستان اور بھارت کا میچ ہے. یہ ابو دھابی یا دبئی میں شاید ہو رہا ہے ایشیا کرکٹ، تو اور اس کی میزبانی جو ہے بھارت کر رہا ہے. تو وہاں پہ اب یہ زور پڑ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہم نے کوئی میچ نہیں کھیلنا. اب دیکھتے یہ ہیں کہ کیا کھیلتے ہیں نہیں کھیلتے. نہ کھیلیں تو اچھا ہے، پاکستان کو بھی کوئی ایسی آفت نہیں پڑی ہوئی. اچھا ہے ان کی طرف سے انکار ہو کہ دنیا کو معلوم ہو کہ بھارت اصل میں ہے کیا، کہ ہر چیز میں جو ہے نا بلی کرنا ایک عادت سی ہو گئی ہے. تو اب انف از انف، پاکستان نے بہت کر لیا. صحیح. سو ناظرین، اسی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ کے ساتھ آج کے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت یہاں ختم ہو گیا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل مزید دلچسپ موضوعات کے ساتھ. خوش رہیے، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے. منتہا حسن کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.